محبت یا راز۔ احمد ایک عام سا لڑکا تھا مگر خواب بڑے بڑے رکھتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن اس کا دل ہمیشہ نئی دنیا دیکھنے کو تڑپتا تھا۔ ایک دن وہ قصبے کی پرانی لائبریری میں گیا جہاں کتابوں کی خوشبو اور خاموشی نے ماحول کو پرسرار بنا دیا تھا۔ ایک کونے میں اسے ایک لڑکی دکھائی دی جو پرانی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ سارہ تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں سوال چھپے تھے۔ احمد نے ہلکی سے ہمت کر کے کہا، آپ پرسرار کتابیں پسند ہیں؟ سارہ نے کتاب بند کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کتابیں نہیں، ان کے اندر راز جو چھپے ہیں مجھے زیادہ کھینچتے ہیں۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا جیسے وہ ایک نئے باب میں داخل ہو گیا ہو۔ اس لمحے سے اسے لگا کہ قسمت نے یہ ملاقات طے کر رکھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور لائبریری ان کی ملاقاتوں کی جگہ بن گئی۔ احمد کو حیرت تھی کہ سارہ کے خیالات کتنا گہرے ہیں۔ وہ ہر بات کو ایک نئے زاویے سے دیکھتی تھی، جیسے دنیا کے ہر منظر کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو۔ کبھی دونوں کتابوں پر بحث کرتے، کبھی قصبے کے باغ میں جا کر چلتے پھرتے کہانیاں بانٹتے۔ احمد آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگا کہ یہ دوستی ایک نئے رشتے میں بدل رہی ہے۔ ایک دن احمد نے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ سب کچھ عام نظر سے زیادہ ہے؟ سارہ نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی بدلنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک انجان خوف بھی تھا، جیسے یہ پرسراریت کبھی ان کو کبھی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ ایک شام دونوں قصبے کے کنارے پر واقع پرانی کوٹھی کے قریب پہنچے۔ لوگ کہتے تھے وہاں عجیب واقعات ہوتے ہیں، اس لیے سب دور رہتے تھے، لیکن سارہ کے لیے یہ ایک پرکشش جگہ تھی۔ اس نے احمد سے کہا، چلو دیکھتے ہیں، شاید وہاں کوئی راز چھپا ہو۔ احمد جھجکا مگر انکار نہ کر سکا۔ اندر داخل ہوتے ہی پرانی عمارت کی نمی بوسیدہ دیواروں اور دھول نے انہیں گھیر لیا۔ اچانک ایک کھڑکی زور سے بند ہوئی اور اندھیرا مزید گہرا لگنے لگا۔ احمد نے کہا، یہ جگہ خطرناک لگ رہی ہے، مگر سارہ نے پرجوش لہجے میں کہا، یہی تو اصل کہانی ہے۔ احمد، حقیقت کبھی آسان نہیں ملتی۔ اس کی بات سن کر احمد کا ڈر اور بڑھ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سارہ کے جذبے کے سامنے وہ ہار نہیں سکتا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے جتنا بھی ڈرے وہ سارہ کے ساتھ رہے گا۔ رات اور گہری ہو چکی تھی۔ کوٹھی کے اندھیرے میں چلتے ہوئے وہ ایک پرانی الماری کے قریب رکے۔ سارہ نے دروازہ کھولا تو اندر ایک صندوق رکھا تھا۔ دھول اڑنے سے ان کے سانس رکنے لگے۔ احمد نے قریب جا کر دیکھا تو صندوق کے اندر پرانے خطوط اور تصاویر رکھی تھی۔ ایک تصویر نے احمد کا دل دہلا دیا۔ اس میں ایک نوجوان اور لڑکی تھے جو حیرت انگیز طور پر احمد اور سارہ جیسے دکھتے تھے۔ سارہ نے تصویر ہاتھ میں پکڑ کر کہا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اچانک اوپر سے قدموں کی آہٹ آئی۔ احمد کا جسم کانپنے لگا، لیکن سارہ نے مضبوطی سے کہا، چلو دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائیں، مگر سارہ کی آنکھوں میں عزم تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے، جن کی چہچہاہٹ اندھیرے میں خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے اور اندر مدھم روشنی جل رہی ہے۔ احمد نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ آدمی دکھائی دیا۔ اس کے سفید بال اور آنکھوں کی تھکن نے ماحول کو مزید پرسرار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے کھڑے تھے جب بزرگ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، آخر تم آ ہی گئے۔ احمد کے ہونٹوں پر حیرت کے سائے چھا گئے۔ سارہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ ہمیں جانتے ہیں؟ بزرگ نے دھیرے سے کہا، تمہیں نہیں، لیکن تمہاری کہانی کو جانتا ہوں۔ احمد نے بے چینی سے کہا، یہ سب کیا مطلب ہے؟ بزرگ نے ایک پرانی ڈائری ان کے سامنے رکھ دی۔ اس لمحے ان کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ گیا۔ وہ دونوں سوچنے لگے کہ یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سائرہ نے ڈائری کھولی تو اس کے اوراق زرد اور کمزور تھے، مگر الفاظ صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ لکھا تھا کہ برسوں پہلے ایک نوجوان اور لڑکی اسی کوٹھی میں آئے تھے۔ وہ بھی رازوں کے دلدادہ تھے، لیکن ان کی محبت کو دنیا نے قبول نہیں کیا۔
ان کے خلاف سے سازش رچی گئی اور وہ پرسرار طور پر غائب ہو گئے۔ احمد نے سارہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور تجسس دونوں جھلک رہے تھے۔ سارہ نے آہستہ سے کہا، یہ کہانی ہماری جیسی لگتی ہے۔ بزرگ نے سر ہلایا، یہی کہانی بار بار دہراتی ہے۔ انجام بدلنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ احمد کے اندر ایک ہمت جاگی۔ اس نے سارہ کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم اپنی کہانی ادھوری نہیں چھوڑیں گے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، تم پھر سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے کی لائٹیں ٹمٹمانے لگیں۔ اچانک کمرے کی کھڑکیاں زور سے بند ہو گئیں اور اندھیرا چھا گیا۔ ہوا کے جھونکوں نے ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا۔ احمد اور سارہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ بزرگ نے کہا، یہ کوٹھی اپنے اندر جو راز چھپائے بیٹھی ہے وہ تمہاری سوچ سے بڑا ہے۔ اس نے ان دونوں کو کوٹھی کے تہہ خانے میں جانے کا اشارہ دیا۔ سیڑھیاں تنگ اور تاریخ تھی۔ وہ نیچے اترے تو عجیب سی سردی نے ان کا استقبال کیا۔ نیچے ایک پرانا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نشان کندہ تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک آئینہ رکھا تھا جو عام نہیں لگ رہا تھا۔ سارہ نے کہا، یہ آئینہ کچھ الگ ہے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، آئینے پر لہریں سی اٹھی۔ احمد نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بزرگ کی آواز گونجی، یہ آئینہ وقت کا دروازہ ہے اور تم دونوں اس کے اگلے مسافر ہو۔ احمد اور سارہ دونوں ششن رہ گئے۔ سارہ کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ عجیب سا جوش بھی تھا۔ اس نے احمد کی طرف دیکھ کر کہا، شاید یہی وہ سچ ہے جسے ہمیں جاننا تھا۔ احمد نے سختی سے کہا، لیکن یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ سارہ نے جواب دیا، ہمیں سچ چاہیے چاہے کیسا بھی ہو۔ اچانک آئینے میں ان دونوں کی عکاسی بدلنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو کسی اور زمانے میں دیکھ رہے تھے۔ تصویروں میں وہی پرانا جوڑا تھا جو صندوق کی تصویر میں موجود تھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ جیسے وہ خود کو دیکھ رہا ہے، مگر ایک مختلف دور میں۔ سارہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ سب اتفاق نہیں، ہم کسی پرانی کہانی کا حصہ ہیں۔ آئینے کی لہریں بڑھنے لگی اور پھر وہ ایک لمحے میں احمد اور سارہ کھنچے چلے گئے۔ وہ ایک اور وقت میں جا گرے جہاں ان کے سامنے ایک نئی دنیا اور ایک نیا راز کھڑا تھا۔ احمد اور سارہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو وہ خود کو ایک ایسے قصبے میں پاتے ہیں جو صدیوں پرانا لگ رہا تھا۔ گلیاں سنسان تھی، مکان کچے اور پرانے طرز کے تھے۔ لوگ بھی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اجنبی ہوں۔ سارہ نے دھیرے سے کہا، ہم وقت کے پیچھے آ گئے ہیں۔ احمد نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں جواب دیا، لیکن کیوں؟ وہ دونوں قصبے میں چلتے رہے تو ایک بزرگ عورت ان کے قریب آئی۔ اس نے کہا، تم دونوں وہی ہو جو کہانی کو پورا کرنے آئے ہو۔ برسوں پہلے دو لوگ یہاں آئے تھے، مگر وہ کہانی ادھوری رہ گئی تھی۔ احمد اور سارہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے وقت نے انہیں کسی بڑی آزمائش کے لیے چنا ہو۔ اس لمحے احمد نے محسوس کیا کہ یہ سفر صرف راز جاننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی محبت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہے۔ قصبے کے بیچوں بیچ ایک قدیم مندر تھا۔ لوگ اس مندر کو خوف سے دیکھتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہاں جانے والے واپس نہیں آتے۔ سارہ نے کہا، یقیناً یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری کہانی کا اگلا باب چھپا ہے۔ احمد نے پریشانی سے کہا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، مگر سارہ کا عزم پختہ تھا۔ وہ دونوں مندر کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا اور دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ اندھیرا چھا گیا، مگر دیواروں پر جلتے مشعل کے شعلوں نے راستہ روشن کیا۔ مندر کے اندر ایک بڑی دیوار پر نقوش بنے تھے جو پرانی کہانی کو ظاہر کر رہے تھے۔ احمد نے کہا، یہ وہی کہانی ہے جو ڈائری میں لکھی تھی۔ سارہ نے کانپتی آواز میں کہا، تو ہم ہی وہ کردار ہیں جنہیں اس بار انجام بدلنا ہے۔ اچانک دیوار ہلنے لگی اور اس کے پیچھے ایک خفیہ راستہ کھل گیا۔ راستے کے اندر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آہستہ آہستہ وہ اندر بڑھتے گئے۔
اچانک سامنے ایک بڑا ہال آیا جس کے درمیان ایک پتھر کی میز رکھی تھی۔ اس پر ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ احمد نے اسے کھولا تو اندر 2 انگوٹھیاں تھیں۔ انگوٹھیاں عجیب سی روشنی میں چمک رہی تھی۔ سارا نے کہا، یہ ہماری تقدیر کی علامت لگ رہی ہیں۔ جیسے ہی دونوں نے انگوٹھیاں اٹھائی، ہال میں پھونچال سا آ گیا۔ دیواروں سے آوازیں گونجنے لگیں۔ محبت کی کہانی ہمیشہ آزمائش سے گزرتی ہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے پر یقین رکھتے ہو تو وقت تمہارا ساتھ دے گا۔ احمد نے سارا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انگوٹھیاں ان کے ہاتھوں میں پہنتے ہی روشنی پھیل گئی اور وقت کا دروازہ دوبارہ کھلنے لگا۔ اگلے لمحے وہ دونوں دوبارہ اسی پرانی کوٹھی میں کھڑے تھے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا، لیکن اس بار ماحول بدل چکا تھا۔ کوٹھی ویران نہیں تھی بلکہ روشن اور آباد دکھائی دے رہی تھی۔ بزرگ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم دونوں نے وہ کر دکھایا جو پہلے کوئی نہ کر سکا۔ تمہاری ہمت اور اعتماد نے کہانی کا انجام بدل دیا۔ احمد اور سارا نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو وقت کو بھی بدل سکتی ہے۔ اس رات کے بعد قصبے میں لوگ اس پرانی کوٹھی کو خوف سے نہیں بلکہ محبت کی علامت کے طور پر دیکھنے لگے۔ احمد اور سارا کی کہانی مکمل ہو چکی تھی، مگر اس کی گونج ہمیشہ باقی رہے گی۔